نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکفأ بکبشین املحین موجوعین اقرنین فذبحہما بیدہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وإنه لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی تعلیمات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ایک مکمل پروگرام اور نظام رکھتی ہیں۔ سال بھر کی تمام وہ سرگرمیاں جو دین اسلام نے ہمارے لیے متعین کی ہیں، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ نے دراصل ہمیں صحت جسمانی اور صحت نفسانی، ہمارے نفس کے علاج معالجے، ہمارے جسم کے علاج معالجے کے لیے ہیں۔ جو عبادتیں اور مناسک مقرر کیے گئے ہیں وہ انسانی بھلائی کے ہیں، مسلمان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے ہیں۔ دین اسلام کے اس مکمل نظام اور پوری شریعت کے جو بنیادی مقاصد اور اہداف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعین کر دیا ہے، ان اہداف و مقاصد کے مطابق ہی تمام عملی سرگرمیاں طے کی ہیں۔ دنیا کا کوئی کام بغیر اصول و ضوابط کے، ایک مکمل طے شدہ طریقہ کار اور سسٹم کے نہیں چلتا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کوئی اندازے اور اٹکل پچو نہیں ہے کہ کچھ چیزیں گمانات کی بنیاد پر محض اندازے سے کہہ دی گئی، کوئی بات محض برائے وزن بیت کہہ دی گئی، کوئی حکم کسی منطقی ترتیب کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرما دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، آپ کے احکامات اور فرامین قرآن حکیم کی آیات اور ان کے احکامات اور قصص ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ان میں ایک منطقی ترتیب ہے، ایک عقلی ویژن ہے، ایک مطمع نظر ہے، ایک ہدف ہے جسے پورا کرنا ہے۔ اس لیے اس کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ایک مربوط دین اور نظام کے اندر پرو دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات انسان کو ایک کامل انسان بنانے کے لیے اور ان کی کچھ مقاصد و اہداف۔ عید الاضحیٰ
اور قربانی شریعت محمدیہ میں یہ بھی کچھ مقاصد و اہداف حاصل کرنے ہیں، اس کے بھی متعین کرنے میں کچھ بنیادی اصول کار فرما ہے۔ تو مقاصد شریعت محمدیہ اور اصول جو دین اسلام کے طے کر دیے گئے ہیں، ان کے اساس پر دین کے ہر سرگرمی کو سمجھنا اس دور کی بڑی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ دین کے بہت سے اعمال کے بارے میں نام نہاد عقل پرستوں نے، مادیت جن کے دماغوں پر چھائی ہوئی ہے، سرمایہ داری نظام کا تسلط ہے، کسی الٹی منطق سے دین اسلام کی تعلیمات کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو منطق کہنا ہی منطق کی توہین، عقلی باتیں کہنا ہی عقل کی توہین۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بھی دیا ہے، جو عمل بھی کیا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا جہان آباد ہے، پورا ایک نظام موجود ہے۔ اس سے جب ہم کٹ کر کسی بھی چیز کو اپنی ناقص عقل کے عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو الجھ جاتے ہیں۔ یہ الجھاؤ دور کرنا اس دور کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی تاثرات دجل و فریب کے وہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ مسلمان معاشروں کے پڑھے لکھے لوگ بھی عقلی جولیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ جو یوم النحر کو جانور ذبح کرنے کا عمل ہے، 10 ذی الحج سے لے کر 12ویں ذی الحج تک 3 دن جو قربانی کا عمل ہے، ہزاروں لاکھوں جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے جاتے ہیں۔ اس قربانی پر غیر منطقی سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے پیسے جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں، وہ ویسے ہی سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیے جائیں، صدقہ خیرات کر دیا جائے، پیسے دے دیے جائیں، غربت دور ہو جائے گی۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ دنیا کی 8 ارب آبادی میں غربت کیوں ہے؟ اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے۔ اگر دنیا کی 90-95% دولت وہ 400 سرمایہ داروں کے قبضے میں ہو، 10% دولت وہ باقی 8 ارب انسانوں کے لیے ہو، تو غربت کے خاتمے کے لیے اس سرمایہ پرستی کے نظام کے خاتمے کی بات نہیں کی جا سکتی۔ سرمایہ داروں سے کہا جائے کہ یہ دولت غریبوں کو، انسانوں کی غربت دور کرنے کے لیے استعمال میں لائی جائے تو آئیں بائیں شائیں۔ سوسائٹی کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھ کر انسانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کل انسانی معاشی وسائل کا استعمال، اس کی بات کی جائے تو سوشلزم کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ سوسائٹی کی فلاح و بہبود پیش نظر نہیں، انفرادیت پسندی کی بنیاد پر طبقاتی نظام، سرمایہ داری نظام، نہ ختم ہونے والی بھوک، انسانی وسائل پر سرمایہ دارانہ مفادات کے لیے قبضہ، وہ تو جاری ہے۔ کہیں نہیں کہا جاتا اس عالمی سرمایہ داری نظام میں یہ جو خود مسلمان ملکوں میں
بڑے بڑے سرمایہ دار، شہنشاہ اور حکمران اور لٹیرے پیدا ہو چکے ہیں، یہ اپنی دولت غربت کو دور کرنے کے لیے استعمال میں لائے۔ سرمایہ داری نظام تو مسلط رکھا، سارا نزلہ قربانی پر گرتا ہے، تو قربانی کے اتنے اربوں روپے جو ہے وہ ضائع کر دیے۔ یہ وہ منطق ہے جو شریعت محمدیہ کو درست تناظر میں نہ سمجھنے کی وجہ سے، اس کے مقاصد و اہداف کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے، اس کے اصول کلیات کا صحیح فہم اور شعور حاصل نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تمہارا سرمایہ داری نظام غیر منطقی ہونے کے باوجود اپنا ایک سٹرکچر رکھتا ہے اور اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ سرمایہ کو کھلی چھٹی دی جائے، لوٹ مار جیسے چاہے مرضی کرے، سیاست کے ذریعے سے کمائے، معیشت کے ذریعے سے کمائے، وسائل اور ملکوں کی معدنیات پر قبضہ کر کے لوٹ کھسوٹ کرے، اس لیے کہ یہ سرمایہ داری نظام کا تقاضا ہے۔ اس کی منطق یہ تقاضا کرتی ہے کہ سرمایہ کا ریٹرن آنا چاہیے۔ یہ منطق جو خود سے گھڑی ہوئی ہے، انسانیت دشمنی کی، سماج دشمنی کی، یہ آپ کے نزدیک اہم ہے، لیکن وہ منطق، وہ عقلی تقاضا، وہ انسانی تقاضا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے واضح کیا ہے، وہ منطق عقل میں نہیں آتی، وہ تقاضا سامنے نہیں آتا۔ وہ منطق کیا ہے، وہ عقل کیا ہے، وہ لاجک کیا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی؟ آج مسلمان اس سے غافل ہے، بس عقیدت کی بنیاد پر قربانی تو کر لیتا ہے، لیکن اس کا منطقی ربط کیا ہے اس کائنات کے ساتھ، دین کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، معلوم نہ بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی عظمت قلب میں موجود ہو اور خلوص نیت کے ساتھ جانور ذبح کیا جائے تو منطق نہ بھی معلوم ہو، ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مل کر رہے گا، اسے اس قربانی کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن یہ جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے خود ساختہ عقل اپنے دماغوں پر سجائے ہوئے پھرتے ہیں، اور یہ جو سیدھے سادے مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو یہ شعور اور فہم رکھے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں قربانی کا عمل، اس کے پیچھے بھی ایک مکمل سسٹم، ایک عقلی تقاضا، ایک منطقی ترتیب، ایک انسانی ضرورت موجود ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ دین کا تفقہ، دین کا شعور اور علم اسرار دین کو حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی لاجک اور منطق سمجھ لیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ایک مثال دی کہ انسان کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کسی سوسائٹی کے جو عقلاء نے ان کے لیے تجویز کیا ہوا ہوتا ہے، لوگ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پنساری دوائیاں بیچ رہا ہوتا ہے، ایک کمپاؤنڈر جو دوائیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں اپنے میڈیکل سٹور پر وہ بیچ رہا ہوتا ہے، لوگ اسے استعمال بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک ڈاکٹر، ایک حکیم، ایک فہم و شعور رکھنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوائی اس مرض کے لیے ہی کیوں، اس کے علاوہ اور دوسری دوائی کیوں؟
اٹکل پچو سے دوائی دینے سے بسا اوقات بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اس کو حکیم یا ڈاکٹر نہیں کہیں گے، وہ تو اس کے پورے پروسیجر کو سمجھ نہیں رہا، وہ تیر تکا لگ گیا نہیں لگا نہیں۔ دین کا تفقہ اس لیے حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے اعمال کو منظم انداز میں، شعور کی بنیاد پر، مقاصد و اہداف کی تناظر میں سمجھ سکے، اس کا فہم رکھے، اور علی وجہ الیقین، پختہ یقین اور اعتماد کے ساتھ وہ عمل کرے، شک کے دائرے سے نکلے، گمانات کی جو توہمات اور تخیلات ہیں اس سے نکلے۔ جو عمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، دین اسلام کی جس عمل کی تعلیم دی ہے، اس کو علی وجہ البصیرت کرے، شعور سے، محض تقلیدی طور پر نہیں، اور اس کو سمجھا بھی سکے اس کی ضرورت اور تقاضا کیا ہے۔ تو یہ قربانی کے عمل کا مقاصد شریعت اور اصول شریعت محمدی کے تناظر میں قربانی کے عمل کو سمجھنا، یہ ایک مسلمان باشعور فرد کی ضرورت قضا ہے۔ گزشتہ جمعے میں ہم نے حج کا جو بنیادی دائرہ اور تقاضا ہے، منسک حج، اس پر گفتگو کی تھی کہ 8 مقاصد شریعت اور 5 اصول شریعت محمدیہ کی روشنی میں حج کے بنیادی تقاضے کیا ہیں، حج کے اعمال کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو تشریعی نظام وضع کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک سمجھائے ہیں، یہ ان مقاصد و اہداف کو پورا کرنے میں کیسے کردار ادا ہے۔ آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس ذی الحج کے مہینے کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 تاریخ کو ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا مقاصد کے تناظر میں جائزہ لینا، ان اصول شریعت کے تناظر میں قربانی کے اس عمل کو سمجھنا، یہ ایک مسلمان باشعور فرد کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم نے بات واضح کی ہے جانور کے ذبح کرنے کے حوالے سے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک قوم کے لیے، امت کے لیے، گزشتہ امت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر قوم کے لیے ایک منسک بنایا ہے۔ منسک کی تشریح پچھلے جمعے کی گئی تھی کہ اس زمان یا مکان کو کہتے ہیں، خاص وقت یا خاص اسپیس، مکان، کہ جس میں انسان خیر یا شر دونوں میں سے کوئی کام کرتا ہے۔ مخصوص دن شر کے لیے بنا لیے لوگوں نے، مخصوص دن خیر کے لیے بنا لیے۔ تو ہر امت کا ایک منسک، نظریہ غلط ہوگا تو غلط منسک، نظریہ صحیح ہوگا تو صحیح منسک ہوگا۔ نسک کی نوعیت سوچ اور فکر کی بنیاد پر، سرمایہ دارانہ نظریہ ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، تو منسک اس کے مطابق ہے۔ سرمایہ کی بنیاد پر گلچھرے اڑانے پر ہے، فضول خرچی کی بڑی بڑی دعوتوں میں، رقص و سرود کی محفلوں میں، گانے بجانے کی محفل میں
لڑکیاں نچانے کی محفل میں ایک مقام یا زمان متعین کیا جائے، کیونکہ انسان جو صبح سے شام تک مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے، اس کام سے وقفہ چاہتا ہے، اس کی جبلت طبیعت تقاضا کرتا ہے کہ وہ کچھ وقت کسی مقام پر یا کسی زمان میں، کسی ٹائم میں ریلیکس ہو کر کوئی ہلہ گلہ کرے، کوئی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے وہ کوئی جگہ کا تعین کرتا ہے یا کسی زمانے کا تعین، تو ہر قوم جس نظریے پر ہو، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر انسان، ہر فرد، ہر جماعت، ہر قوم کی ایک وجہت نظر ہوتی ہے، ایک فکر کا مرکز ہوتا ہے، ہوا مولیھا، وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کی توجہات اس وجہت فکر عمل کی طرف ہے، جو بھی توجہ کا مرکز بن جائے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، انسان کے لیے عورتوں کی شہوت ان کے دماغ پر مسلط کر دی گئی، خوبصورت بنا کر، امتحان، مال و دولت، قناطیر المقنطرہ، خیل المسومہ، سواریاں بہت عمدہ، بہت سپیڈ سے چلنے والی، نشان زد، برینڈڈ لباس، مکان، کوٹھی، بنگلہ، یہ ساری چیزیں، تو اس کا بھی منسک ہوتا ہے۔ ان تمام شہوتوں کو پورا کرنے، ان مال و منال کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی کوئی مقام متعین کیا جاتا ہے، کوئی ہلہ گلہ کے لیے کیا ہے، کوئی وقت متعین کیا جاتا ہے۔ لیکن جب دین اسلام میں یہ منسک استعمال ہوا اور انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ منسک استعمال ہوا، تو انہوں نے اس انسانی جبلت کے اجتماعی کسی وقت یا مقام کے لیے منسک الخیر، انسانی بھلائی کا اجتماع، خیر کا منسک، ایسا مقام یا ایسا وقت، اس کا تعین کیا کہ وہ وقت انسانی بھلائی کے کام آئے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مطلوب ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق میں کام آئے، اس میں ارتفاقات بھی پورے ہوں اور قرب بارگاہ الہی کے اقترابات بھی پورے ہوں، اس کے حجابات بھی دور ہوں، اس میں صفت احسان بھی پیدا ہو، اس میں انسانی تقاضوں کی تکمیل بھی ہو، انسانی اجتماعیت بھی ترقی کرے، وہ شر اور فتنے سے بھی بچے، وہ آخرت کے فتنے اس سے بھی بچے۔ انسانی ساخت کے مطابق جن جن مراحل سے اس نفس انسانی نے گزرنا ہے، ان تمام میں وہ جو مخصوص وقت یا مخصوص مقام متعین کیا گیا ہے، وہ منسک الخیر بن گیا۔ اس جبلت کی تکمیل یہ نہیں ہے کہ اس کو اجتماعیت سے روک دیا جائے، اس کو زیب و زینت سے روک دیا جائے، اس کو تزیین و آرائش سے روک دیا جائے، ایسا نہیں۔ یہ زینت، یہ بننا، یہ سنورنا ایک اجتماعی دائرے کے مطابق، وہ عورت کی تزیین ہو لیکن اپنے مرد کے لیے، خامن کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ضرور بننا سنورنا چاہیے، لیکن صرف
اپنے خاوند کے، اپنے گھر کے لیے، دوسرے مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے نہیں، نہ اس کے کپڑے، نہ اس کا لباس، نہ باقی چیزیں۔ اور مرد بھی اپنی وجاہت اور اپنی صلاحیت اور اپنی تزئین و آرائش سب سے پہلے اپنے خاندان کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، برے حال بانکے دھاڑے، ہاں جی، بال بکھرے ہوئے پاگلوں کی طرح مجذوب پھر رہا گھر کے اندر، سب سے پہلے تو اس کی بیوی ہے جس کے لیے اسے سنورنا ہے، پھر بچے ہیں، پھر باہر جہاں جہاں بھی انسان نے جانا ہے وہ عزت و وقار کے ساتھ، تو تزئین و آرائش سے نہیں روکا، لیکن اس کو اس اجتماعی دائرے کے اندر بند کر دیا۔ اسی طریقے سے خیل المسومہ یا اسی طریقے سے قناطیر المقنطرہ، دولت کا حاصل کرنا ممنوع نہیں قرار دیا گیا، لیکن وہ اجتماعی فائدے کے لیے، باقی انسانوں کو نقصان پہنچا کر دولت کے انبار جمع کرنا یہ غلط ہے، یہ منسک شر ہے۔ منسک خیر تو یہ ہے کہ وہ دولت انسانی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو، ان کے لیے کمائے، ان کے لیے جمع کرے، ان پر خرچ کرے، ان کی اجتماعی، نہ کہ ان کو نقصان پہنچا کر جمع کرے۔ مکان کی صفائی ستھرائی سے یا بنانے سے نہیں روکا، لیکن بیجا تعیشات، نمود و نمائش لایانی قسم کی وہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، میلا کچیلا گند فضول چیزیں سے منع کیا، صاف ستھرا مزین گھر ہونا چاہیے، نہ کہ کیا ہے آڑ کباڑ پڑا ہوا ہے، بری حالت ہے، کوئی صفائی نہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، بری حالت ہے، نہیں۔ تو تزئین اجتماعی تقاضے اور انسان کی ضرورت کے مطابق ہوگی، یہ نہیں کہ اس آیت نے کہہ دیا کہ یہ ساری تزئین و آرائش ہی ناجائز اور حرام، اس لیے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں زندگی کے فائدہ اٹھانے والی متاع ہے، ایک مخصوص وقت۔ متاع اس سامان کو کہتے ہیں جس کی انسان کو وقت پر ضرورت پڑتی ہے، یہ متاع اچھا ہونا چاہیے، یہ کس نے کہا کہ گندا اور سڑا ہوا ہونا چاہیے؟ منسک الخیر، انبیاء علیہ السلام انسانی جبلت کی جتنے بنیادی تقاضے ہیں ان کو منسک الخیر میں منتقل کر دیتے ہیں، شر اس میں سے نکال دیتے ہیں۔ دین ابراہیمی و خاص طور پر ارتفاق ثانی کی اصلاح کرتے ہیں، اس میں جو جاری رسومات ہوتی ہیں ان کو درست کرتے ہیں، ارتفاق ثالث کو بہتر بناتے ہیں، ارتفاق رابع کا غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کی تمکین فی الارض کرتے ہیں، صفت احسان پیدا کرنے کے لیے حجابات کو توڑتے ہیں، ملکی نظام میں شیطانی اور شرور پھیلانے والے سسٹم کو توڑتے ہیں، آخرت میں نجات دلانے کے لیے طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ تو یہ مقاصد ہے۔ تو جتنے مناسک انبیاء علیہ السلام نے متعین کیے ہیں وہ منسک الخیر۔ گزشتہ جمعے جو آیت پڑھی تھی اس میں واضح کیا تھا کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنایا، ہم ناسکو فلا ینازعنک فی الامر وادع الی سبیل ربک۔ یہ لوگ اس منسک جس کے وہ ادا کر رہے ہیں آپ سے نہ جھگڑیں گے، انہوں نے جو منسک بنا رکھے ہیں وہ منسک الشر، سورج کی پوجا کا دن بنا رکھا ہے، چاند کی پرستش کے لیے جگہ مقامات بنا رکھے ہیں، کسی ستارے کی پرستش کے لیے منسک بنا رکھا ہے،
کسی خاص پتھر کے بت کے سامنے آ کر کچھ اعمال کرنے کا بنا رہا۔ انہی میں سے کیا ہے؟ سورج کے نام پر جانور ذبح کر دیا، اس کی حرارت ہمیں مل رہی ہے۔ چاند کے نام پر جانور ذبح کر دیا، بت کے نام پر ذبح کر دیا، یا وہ تمام جانور جو ذبح کیے ہیں یا خود مرے ہیں، انسانیت کے لیے اسے حرام قرار دیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے لیے مردار حرام قرار دے دیا۔ خون تمہاری صحت، تمہارے جسم کے تقاضوں کے خلاف، انسانی تقاضوں کے منافی، اس کا کھانا حرام قرار دے دیا۔ خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جسے ذبح کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی بت کے نام پر، بغیر اللہ کے، اس کی وجہ سے اس میں خرابی پیدا ہو، حرام قرار دیا۔ وما ذبح علی النصب، جو پتھروں کے نام پر، بتوں کے نام پر تم ذبح کرتے ہو، تو ذبح تو ہوا، لیکن یہ ذبح درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ حلال ذبح کرنا تو جانور کا ذبح، اس کے لیے جو مناسک بنائے جاتے ہیں، منسک بنے ہوئے، وہ منسک الشر ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس منسک الشر کو ختم کیا اور منسک الخیر بنایا۔ خاص طور پر امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ذبح کے اس خاص عمل کو، اس منسک الخیر کو انسانیت کے لیے بطور شریعت اور طریقہ کار کے وضع کیا کہ منسک خیر یہ ہونا چاہیے۔ ذبح کا عمل تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ذبیحے کا طریقہ کار آپ بیان کر رہے ہیں، جو منسک بیان کر رہے ہیں، یہ فلا ینازعنک، یہ آپ سے اس معاملے میں نہ جھگڑے، آپ بالکل سیدھے راستے پر، انک علی صراط مستقیم۔ آپ کا کام ہے ودع الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف ان کو بلاتے رہیے، کیونکہ ان کے پاس منطق نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اللہ کا حکم نہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ان مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کا مارا ہوا جو مردہ ہے، جسے اللہ نے روح قبض کر لی، اس کو تو تم کھاتے نہیں ہو، وہ تو حرام ہے، اور جو تم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اپنے مارے ہوئے کو کھاتے ہو، اللہ کے مارے ہوئے کو نہیں کھاتے، کیوں؟ اب اگر ان کی منطق اور عقل سے سوچا جائے تو پھر کیا ہے؟ بڑا سوال ہے، کیسی منطق لڑائی؟ ایک جانور کو اللہ نے مار دیا، مردہ ہو گیا، تم اس کا گوشت نہیں کھاتے ہو، قرآن نے کہہ دیا حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خود ذبح کرتے ہو اپنے ہاتھ سے، تو اللہ کے مقابلے میں تم زیادہ اشرف ہو۔ منطق کے اعتبار سے تو کیا ہے؟ ادھر سے اللہ کی دعوت دیتے ہو، اللہ کی طرف پکارتے ہو، وادعوا الی سبیل ربک کا حکم ہو رہا ہے، اور ادھر سے اپنا مارا ہوا کھاتے ہو، اللہ کا مارا ہوا کھاتے ہو۔ تو اللہ نے کہا اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے، وَإِن جَادَلُوكَ، اس معاملے میں جھگڑا کریں، جدال کریں، تو اول تو انہیں یہ جدال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا ینازعنک، آپ سیدھی راستے کی طرف بات کر رہے ہیں۔ اب چونکہ وہ اللہ کے منکر ہیں، شرک اور کفر میں مبتلا ہیں، تو ان کو یہ اگلی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ ذرا جانتا ہے۔
تمہارے علم کے مقابلے میں اللہ کا بڑا علم۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اپنا ذبیحہ جو اللہ کے نام پر ہے وہ تو حلال ہے تمہارے لیے، اپنا مارا ہوا بھی ہو، ذبح اپنا بھی ہو، لیکن لغیر اللہ ہو وہ بھی حرام۔ مردار جانور کی گوشت کی حرمت کسی اور وجہ سے، اس کا خون اس کے پورے گوشت کے اندر زہریلا خون سرایت کر گیا، اب وہ کسی دھونے سے پاک شاک نہیں ہو سکتا، تمام زہریلے اجزاء جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے، جسم کی حرکت بند ہوتی ہے، تو جو زہر جہاں جہاں ہوتا ہے وہیں کا وہیں جذب ہو جاتا ہے، وہ بھی جسم کے نظام کا بلا۔ زہریلا گوشت کھا کر انسان کو مارنا ہے، لیکن وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا، یہ تو انسانوں نے ذبح کیا، خون بھی نکل گیا، لیکن وہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ہو، جو اللہ کے نام پر ہے وہ حلال۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس ذبیحے کی وجہ بیان فرمائے کہ جو ذبح یہ انسانیت کے لیے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ ملت ابراہیمیہ کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ مقاصد ملت ابراہیمیہ اور اصول شریعت محمدیہ کے تقاضوں میں ایک اہم ترین بنیادی تقاضا ہے، اور اس کے پیچھے ایک پوری منطق کار ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو کائنات کی ہر چیز میں جو حسن یا انسانیت کے فائدے کی کوئی افادیت موجود ہے، سورج اسے حرارت پہنچا رہا ہے، چاند کی چاندنی اس کے پھل میٹھا کر رہی ہے، اور بے شمار فائدے جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ زمین میں پلنے والے کتنے خزانے ہیں جو سورج کی حرارت سے یا چاند کی توانائی سے یا ستاروں کے اس پورے کائناتی نظام سے یا خود زمین کے تغیرات و تبدلات سے کیا کچھ نعمتیں انسان کے لیے نہیں بن رہی۔ انسان کے لیے کائنات ساری کی ساری مسخر کر، انسان کے لیے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، تمہارے لیے مسخر کر دی ہر چیز زمین و آسمان۔ تو اس پر اللہ کی تعریف بنتی ہے، اس خالق کائنات کی حمد و ثنا ضروری ہے، اور حمد و ثنا کے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تین طریقے ہیں، اما قولاً، یا تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کر، تعریف کر رہے، پوری کائنات میں اس ذات باری تعالیٰ کی زبان سے تعریف کر کے الحمدللہ رب العالمین، پوری تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار کی ہم زبان سے تعریف کرتے ہیں۔ تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں یہ حمد اور شکر ہر نماز کی ہر رکعت میں لازمی قرار دے دی گئی کہ زبان سے وہ اقرار کرے، اعلان کرے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے قولاً۔ حمد جو ہے قولی ہے، تعریفات، کھانے کے بعد شکر ادا کرے، حمد پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا، اچھا لباس پہننے میں دعا سکھلائی، نیا لباس پہننے پر، کوئی نئی نعمت کے ملنے پر، اچھا مکان بنایا، جانور خریدا، کوئی اور چیز گھر میں لائے تو اس پر اللہ کا شکر زبان سے ادا کرے۔ اللہ کی حمد و ثنا کا ایک طریقہ زبانی ہے، لسان الشکر، شکر کی زبان سے
زبان سے اقرار کرے۔ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں داخل ہونے کی پہلی شرط، پہلا اصول امام شاہ ولی اللہ نے بیان کیا تھا، اقرار باللسان، اس ایمان کا اور اس کی اس تمام تعریفوں کا زبان سے حمد و ثنا بیان کرے، ایک قول ہے۔ اور دوسری حالت ہوتی ہے وہ حیت وجدانیہ جو پورے وجود پر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے طاری ہوئی ہے، جس کا مرکز قلب، ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جیسے اللہ کے شاعر کی تعظیم کی تو گویا کہ دلوں کا ادب اس کے اندر پیدا ہو، دل سے شکر ادا کرے، اور دل کے شکر کا اثر پورے انسانی سراپے پہ پھر جائے، سر سے پاؤں تک۔ آدمی جب کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کے وجود کے اندر ایک خاص لہر محبت کی، عظمت کی، چاہت کی سر سے پاؤں تک سرایت کر دیتا، یہ تعظیم قلبی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حمد جو ہے وہ فعلی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا فعلاً، اور تمام حمدوں کے مقابلے میں یہ حمد کی اصل اور جڑ ہے، اور وہ ہے ذبح۔ اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ اس ذات کے تمام کاموں کی تعریف کے لیے مجھے اگر اپنی جان بھی ذبح کرنی پڑی، جہاد میں شہید بھی ہونا پڑا، روح بھی میں نے اپنی فنا کرنی پڑی، تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک قولی ہے، ایک قلبی ہے، اور ایک فعلی حمد ہے۔ آدمی زبان سے کہتا ہے اور دل سے وہ حیت وجدانیہ پوری کیفیت اس کے وجود پر طاری ہے، اور پھر اس سے مغلوب ہو کر انسان جب عمل کرتا ہے تو ذبح، جانور کا ذبح، بلکہ ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کے ذبح کا ارادہ، اپنے لخت جگر کا، اپنے جسم کی روح کا، 80 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، کتنی تمناؤں، امنگوں، خواہشات کے بعد اپنے دین کے غلبے کے لیے وارث پیدا ہوتا ہے، امام انسانیت کا وارث پیدا ہوتا ہے، نبی کی نبوت کا وارث پیدا ہوتا ہے، اور ابھی وہ جوانی کے سن میں قدم رکھتا ہے، 12-15 سال کا ہے، جس پر اب اعتماد کر سکتا ہے۔ 95 سال کی عمر میں ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے اوپر اس کو ذمہ داری سونپ سکتا ہے دین کے غلبے کے لیے۔ ابراہیم سے کہا کہ اس لخت جگر کو ذبح کرو، خواب دیکھتا 3 دن، یوم الترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر، 3 دن کے 3 خواب۔ یوم الترویہ وہ ہے جس دن حاجی لوگ مکہ مکرمہ سے چل کر 8 ذی الحج کو مینا میں پہنچتے ہیں، اس رات خواب آتا ہے۔ یوم الترویہ اسی لیے اس کو ترویہ کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے جب وہاں پہنچتے ہیں عرفات کے میدان میں، وہاں خواب آتا ہے۔ یوم عرفہ، وہاں سے پھر مزدلفہ آتے ہیں، تو اس رات کا قیام، اس کیا خواب آتا، تو پھر ارادہ پختہ کر لیا یوم النحر کو
10 ذی الحج، اس لخت جگر کو کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بیٹے کو سنایا تو اس کے پورے وجود پر سرایت کر گیا، اللہ کا شکر، حمد و ثنا، یہ فعلی حمد۔ ابراہیم کا بھی امتحان ہے اور اسماعیل کا بھی امتحان ہے۔ ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی، 15 سال کی عمر ہی کیا ہے، ہوش و حواس سنبھالا ہے، گرد و پیش کی دنیا دیکھنا شروع کی ہے۔ ابراہیم تو 95 سال کے ہو چکے، وہ تو زندگی کا 100 سال گزار چکے، اور وہ بچہ ابھی تو 15 سال کا، زندگی پڑی ہے۔ بیٹے کا اور باپ کا دونوں کا امتحان ہے، ذبح کے لیے تیار ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہوں میں تو میں نے تجھے ذبح کیا ہے، اور 3 دن ہو گئے دیکھتے ہوئے، پھر ذبیحہ کے لیے لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے تیار کر کے، تو حجابات، 3 حجابات، 3 بڑے بڑے شیطان 3 دن آ کر 3 جگہوں پر 3 مقامات پر روکتا ہے۔ شیطان اکبر پہلے دن روکتا ہے، کوئی کس منطق کے تحت تم اپنے جوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، کس بنیاد پر؟ بڑا شیطان۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے، تھوڑے سے فاصلے پہ، پھر اس کے بعد 30 دفعہ آتا ہے، اور تینوں دفعہ مقاصد ابراہیمیہ میں سے شر ثانی پھیلانے والا شیطان، اور تینوں دنوں کے تینوں حجابات، تینوں مقامات کے حجابات، حجاب تباہ، پہلے دن حملہ آور ہوتا ہے اسماعیل کی طبیعت پر اور ابراہیم کی طبیعت۔ اسماعیل کو کہا دیکھو یہ کیسے شفاق باپ ہے، تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی طبیعت میں وسوسہ ڈال رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں وسوسہ ڈال رہا ہے کہ اتنی تمناؤں اور آرزوؤں اور 100 سال کے بعد تمہیں یہ دن دیکھنے نصیب ہوئے ہیں، کیسے شفاق ہو کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، روک رہا۔ تو یہ حجابات، حجاب رسم بھی ہے، حجاب سوء معرفہ بھی ہے، تینوں حجابات کو ان کنکریاں مار کر ابراہیم نے بھگا دیا حجابات۔ اصل بات کیا ہے کہ اس روح کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اس کی حمد اس فعل کے ذریعے سے کرنا۔ ابراہیم نے تو پہلے ہی عراق کے اندر باپ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورج چاند ستاروں کی خدائی کا انکار کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدت کا اور اس کی طرف متوجہ ہونے کا اقرار کر لیا تھا۔ یہ تو خود ابراہیم جب آتش جوان تھا، اپنے یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، سمعنا فتى یذکرہم، نوجوان ہے وہ، ان بتوں کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا برے طریقے سے ذکر کرتا تھا، اس نے یہ بت توڑے ہوں گے۔ تو جوانی کے زمانے میں وہ اقرار کر چکے ہیں، اور پھر پورا سفر طے کیا اس اقرار ہی کے عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے، انی مہاجر الی ربی، ہجرت کی تھی، عراق چھوڑا، کنعان پہنچے تھے، اسی کے لیے تو مرکز بنایا کنعان، اسی کے لیے تو دعوت دی، اسی کے لیے تو جدوجہد اور کوشش کی۔ جوانی سے لے کر آج اس بڑھاپے تک قولاً بھی اقرار ہے اور تعظیماً قلب کے اندر بھی اقرار ہے، تصدیق موجود، اس کی تعظیم موجود ہے ابراہیم کے وجود میں۔ اب اس تعظیم کا
اس حمد و ثنا کا آخری نقطہ کہ فعلاً بھی یہ کام کیا گیا، اور یہ فعلاً اصل ذات باری تعالیٰ سے تعلق کا نقطۂ انتہا ہے۔ حمد کی اصل یہ ہے کہ جان بھی قربان کرنے کا ارادہ کرے تو پھر صحیح شکر ادا ہو۔ اور پھر اس کا ایک وجہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ذبح اصل میں کیا ہے؟ جانور کا ذبح اصل تو اپنے آپ پر، اپنے قلب پر، اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر چھری پھیرنا ہے، اپنے آپ کو ذبح کرنا۔ لیکن اپنی محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال اور اس مال سے خریدا ہوا جانور، ایک جان، ایک روح، اس کو اپنے ہاتھ سے ابراہیمی سنت کے مطابق اس کی روح نکالنا، ازحاق الروح ذبح کی تعریف ہے۔ روح کو اس کے جسم سے جدا کرنا، اور وہ ذبح کرنا صرف اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر کے اس روح کو قربان کرنا ہے، اس جانور کو قربان کرنا ہے اللہ کے۔ شاہ صاحب اس کی وجہ بیان کرتے کہ دیکھو ذات باری تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اور کائنات کی جتنی بھی ظاہری شکل و صورت رکھنے والی چیزیں ہیں، کوئی پتھر، کوئی مکان، کوئی فصلیں، کوئی انسان، جتنی بھی مادی مظاہر یہاں پر موجود ہیں، ہر چیز کے اندر ایک روح کار فرما ہے۔ اور روح کسے کہتے ہیں؟ قل الروح من امر ربی۔ جب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یسألونک عن الروح، اللہ پاک نے کہا قل الروح من امر ربی، روح جو ہے یہ امر رب ہے۔ امر رب یہ امر ایسا ہے جو مجرد عن المادہ، مادے سے فارغ۔ یہ روح جو ہے یہ پرورش پاتی ہے ذات باری تعالیٰ کی الوہیت کے نیچے۔ یہ روح امر رب ہونے کی وجہ سے پوری کائنات کے ہر ذرے کے اندر سرایت کیے گئے۔ وہ ایک خلیے میں بھی ہے، ایک رگ میں بھی ہے، ایک ہڈی میں بھی ہے، گوشت پوست میں ہے، وہ ایک پتھر میں بھی ہے، وہ ایک جانور میں بھی ہے، وہ ایک شہر میں بھی ہے، وہ ایک مکان میں بھی ہے۔ اس روح کی وجہ سے تو وہ ظاہری مادی لباس اس پر موجود ہے۔ انرجی کے بغیر دنیا کی کوئی چیز، اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں، اس کے کمپاؤنڈ باقی رہے گا؟ کوئی کیمیائی تعامل باقی رہے گا؟ نہیں۔ ہر چیز کی جو ہیئت ترکیبیہ ہے اس کو اس کی روح کنٹرول کی، حتیٰ کہ وہ سیل، اس کے اندر جتنے بھی ذرات، الیکٹران، پروٹون موجود ہیں، اس کا ایک نیوکلس مرکزہ ہے۔ آج سائنسدانوں نے اس کا نام رکھ دیا گاڈ پارٹیکل۔ وہ انرجی ہے نا جو الیکٹران پروٹون کو اس نیوکلس کے گرد گھما رہی ہے، وہ روح ہے اس کی، وہی انرجی۔ تو کائنات کے ہر ذرے میں، ہر چیز میں اصل روح ہے۔ یہ مادی اظہارات تو مختلف ہیں، ہر کیمیائی تعامل کے پیچھے امر مجرد یعنی روح کار فرما ہے، نظر نہ آنے والا۔ اس انسان کے اندر، اس جانور کے اندر، ہر شے میں، سورج، چاند، ستارے، اور یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں انسان، حضرت انسان کی تصغیر، ان کے فائدے کے لیے۔ سورج کی حرارت
چاند کی چاندنی، باقی تمام چیزوں کی جو افادیت ہے جسے انسان استعمال کرتا ہے، جو متاع الحیات الدنیا ہے، یا اس کے مرنے کے بعد بھی جن جن مقامات سے وہ گزرے گا، جس جس سائیکل اور جس جس دائرے سے گزرے گا، وہ تمام کی تمام اس انسان کے لیے ہے، اسی کو پاک صاف بنانے کے لیے ہے، اسی کے گناہوں کو دھونے کے لیے ہے، اسی کی ترقی کے لیے ہے۔ تو وہ جو زبانی ذکر ہے، حمد ہے، وہ جو قلبی تعظیم ہے، اس کا عمل تب ہوگا کہ وہ اس پوری کائنات کے اندر جو عالم کی روح ہے، روح الکل، اس روح الکل کو اللہ کے لیے، ایک روح کو قربان کر کے اللہ کے لیے، ذات باری تعالیٰ کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری سے ذبح کر کے اس روح کو جو اللہ کی طرف سے آئی اور اللہ کے لیے ذبح کر، تو وہ کائنات کے تمام چیزیں جو انسانی فائدے کے لیے ہے، اس کے پیچھے جو عالم روح کار فرما ہے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ بے شمار مادی چیزیں ایسی ہیں جن کا نفع تمہیں پہنچ رہا، لیکن ایک ایسے روحانی نظام یا لاسلکی ربط کے ذریعے سے، ایسی ریڈیشن جو تمہیں نظر نہیں آ رہی لیکن تمہیں فائدہ پہنچا رہی، زمین کی ریڈیشن، سورج کی توانائی، جتنے بھی انسان کے چاروں طرف چیزیں موجود ہیں، ایک جانور بھی، ایک پرندہ بھی، ایک درخت بھی جو تمہارے لیے آکسیجن دیتا ہے، ایک پرندہ جو چہچہاتا ہے، ایک جانور جو آواز نکالتا ہے، ایک ایک شے جو تمہارے کانوں کو، تمہاری آنکھوں کو، تمہارے وجود کو تراوٹ بخشتی ہے، توانائی دیتی ہے، اس کی حمد و ثنا خالی زبان سے اللہ کی کافی نہیں ہے، وہ تو اظہار ہے، دل کے صرف تعظیم سے نہیں، بلکہ اس روح ایسی نہ نظر نہ آنے والی امر مجرد، امر ربی، اس عالم ارواح کے اندر اپنا حصہ ڈالنا، یہ ذبیحہ آپ کا وہ حصہ ہے جو اس عالم ارواح میں جو ذات باری تعالیٰ کی نسبت سے، کیونکہ روحوں میں سے جو شیطانی یا شرری روح ہے وہ تو لغیر اللہ کے لیے دعوت دے رہی ہے، آپ نے اس عالم ارواح میں وہ روح اور اس روح سے بنا ہوا وہ جانور، وہ تم نے بھیجا ہے، تو روح الخیر، خیر کی ارواح کے اندر اضافہ کیا، تو انسانوں کے خیر کے لیے کام کرتا، ایک جانور ذبح کر کے آپ نے 8 ارب انسانوں کی روح کو راحت بخشا، 8 ارب ہی نہیں، کائنات کے ہر آسمان و زمین اور جتنی بھی ارواح سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں، تمہارے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں فرشتے، ایک ایک انسان کی حفاظت، ایک ایک چیز کی حفاظت، اس کی ساخت، اس پورے عالم مجرد اور عالم ارواح کے جتنے بھی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایک ذبیحہ، ایک جانور کی روح کا نکال کر اللہ کے لیے، جب غیر اللہ کے لیے کریں گے تو یہ شر پیدا ہوگا، یہ عالم ارواح میں جو روحیں شریر ہیں
جو شیطان اور ابلیس کے زیر اثر ہے، جو جہنم کے قابل ہے، جو دجل و فریب کے شر کو پیدا کرنے کے لیے غیر اللہ کا ذبیحہ، وہ عالم ارواح میں شیطانی روحوں کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اس لیے اس کا گوشت حرام، وہ حرام قرار دے دیا، اس کا گوشت آپ نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ روح کا شر اس گوشت کے اندر سرایت کر گیا تمہارے اس جملہ کہنے سے جو تم نے بت کے نام پر کیا، جو تم نے کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، شر اس کے اندر سرایت کر گیا۔ تو شر کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ سرے سے شیطان تو فنا نہیں ہو سکتا، وہ تو مخلوقات میں سے، لیکن وہ شر جو اجتماعیت کی تباہی کے لیے کردار ادا کرتا ہے، شر ثانی جسے کہا گیا، اس کو یہ ذبیحہ اس سے دفع کرتا ہے، حجابات کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، صفت احسان پیدا کرتا ہے، ارتفاق رابع ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر آپ کا یہ ذبیحہ اللہ کے نام پر عالم ارواح کو مضبوط بنا کر تمکین فی الارض پیدا کرتا ہے، انسان کو اس کائنات کے اندر رہنے کے مزید مواقع پیدا کرتا ہے، انسانیت کی بقا کو، یہ تمہارے قومی نظام کو مضبوط بناتا ہے، یہ تمہارے ارتفاق ثانی کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کا گوشت جب اللہ کے نام پر ذبیحہ کیا ایسا بابرکت ہے کہ تمہاری قومی سوسائٹی اور تمہارا گھریلو نظام ارتفاق ثانی، تمہاری اجتماعیت کا دوسرے درجے کا دائرہ، وہ اس پاکیزہ گوشت کے کھانے کی برکات اپنے گھر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اس گوشت کے کھانے سے گھر والوں میں پیار و محبت پیدا ہوتی ہے، اس کو بانٹنے سے رشتہ داروں میں، سوسائٹی میں ان کو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کو جوڑنے کا باعث بنتا ہے۔ تو ارتفاق ثانی کی اصلاح بھی ہے، ارتفاق ثالث کی اصلاح بھی ہے۔ رسم جو غلط تھی بت کے نام پر، پتھر کے نام پر، سورج کے نام پر، چاند کے نام پر، اس رسم کی بھی اصلاح کر دی۔ ایک منسک تھا، ایک رسم تھی، ایک طریقہ کار تھا بت کے سامنے جانور ذبح کرنے کا، اس کو بھی درست کر دیا، مقاصد شریعت، حجابات بھی توڑ دیے، اور پھر سب سے بڑھ کر عالم ارواح کے اندر آپ کی یہ جانور کی روح اور اس سے متعلق اس کا وجود، وہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو موٹا تازہ کیا کرو، کیونکہ آخرت میں تمہاری متاعکم، یہ آخرت میں تمہارے لیے تمہاری سواریاں ہوں گی، اس سواری پر، اس روح پر پرواز کرو گے، تمہاری روحیں پرواز کریں، کیونکہ عالم ارواح سے اس کا تعلق ہے۔ جنت میں اس کی نعمتوں میں جتنا ذبیحہ عمدہ طریقے سے یہاں سے کیا، عمدہ روح وہ نکالی آپ نے بدن میں سے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، وہ روح بھی پاک پوتر ہو گئی، اور وہ روح تمہاری سواری ہوگی آخرت، بتایا کو تمہاری سواری۔ تو اللہ نے کہا کہ ہر امت کا ایک منسک ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اس منسک کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام پڑھو،
اس کے نام سے ذبیحہ کرو۔ بہیمۃ الانعام کہا کہ یہ قربانی، اس کے لیے دو شرط ہیں، ایک بہیمہ ہونا چاہیے، دوسرا انعام ہونا۔ بہیمہ اسے کہتے ہیں جو بات چیت اور گفتگو نہیں کرتا، بے زبان ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم ذبح کرنے لگو زبان والوں کو، یعنی انسانوں کو، غلط رسم پروہتوں اور کاہنوں نے پیدا کر رکھی کہ جی فلانی مصیبت ٹالنے کے لیے اپنا بیٹا ذبح کرو یا جوان بچی ذبح کرو، اس کو سنوارو اور دریا کے نیل کے حوالے کر دو۔ جو بولنے والی مخلوق ہے یعنی انسان، اس کو اللہ کا نام پڑھ کر ذبح نہیں کیا جائے گا۔ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، بہیمہ ہونا ضروری ہے، بے زبان جو بات نہیں کرتا۔ لیکن ہر بے زبان جانور نہیں ذبح کرنا، انعام ذبح کرنا۔ اور وہ ثمانیۃ ازواج قرآن نے دوسری جگہ بیان کر، انعام وہ ہیں جو 8 جانور ہیں جن میں قرب بارگاہ الہی سے ایک خاص تعلق ہے، اور یہ 8 جانور وہ ہیں جو عالم ارواح سے اللہ پاک نے تمہارے لیے نازل فرمائے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ انعام وہ ہے جن میں ایک خاص روح کی روحانیت موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں انعام کے علاوہ گدھے، گھوڑے، اسی طریقے سے دوسرے جانور جو اس کے علاوہ ہیں وہ ذبح نہیں کرنے، کیونکہ ان کی روح تو خالص اسی مٹی کی بنی ہوئی اسی جگہ کی ہے، وہ اس عالم ارواح میں حمد اور شکر ادا کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ان کی روح اس قابل نہیں ہے کہ عالم ارواح میں داخل ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کا ذریعہ بنے۔ نہ ہی گھوڑا، نہ کوئی کتا، نہ کوئی اور ناپاک جانور۔ ٹھیک ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر کسی واسطے سے آپ کے فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ پاکیزہ 8 جانور جن کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ آسمان سے نیچے نازل کیے ہیں، یہ انعام جو ہیں ان کو ہم نے اوپر سے نیچے نازل کیا ہے، ان کی روحیں آئی ہیں، پاکیزہ ہیں۔ تو اللہ کے نام پر پاکیزہ روحیں اس پاکیزہ عالم کے اندر بطور شکر کے پہنچانی ہے بہیمۃ الانعام۔ قرآن کی جامعیت دیکھیے، ایک آیت اور ایک جملے کے اندر پورا کا پورا مفہوم جو فقہا نے متعین کر کے قانون سازی کی، تفصیلات بیان کی قربانی کے جانوروں کی، وہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس کی وضاحت کر دی گئی۔ اور پھر ان جانوروں میں سے بھی جن کے وہ ایسے نقص اور عیوب موجود ہیں جس کے اس کی روح کا کوئی نہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، ارجا، اجفا وغیرہ وغیرہ، اندھا ہے، کانا ہے، اور بال وہ کان کٹا ہوا ہے، فلاں فلاں، یعنی ایسی عضوی ساخت کی تبدیلی جس سے اس جانور کا حسن اور اس کی جو ساخت ہے اس کے اندر تغیر و تبدل پیدا ہو، تغیر خلق اللہ پیدا ہو، وہ ممنوع قرار دے، کیونکہ وہ روح کامل چاہیے۔ آپ شکر ادا کر رہے ہیں تو روح ایسے کامل اور صحت مند جانور کی جب اسے انسان اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو اللہ کی الوہیت کے جو اثرات اور تبرکات ہیں
اس روح پر پیدا ہوتے ہیں اور وہ روح تمہارے لیے آخرت میں متاع بنے، ذریعہ بنے۔ پیسوں کی ادائیگی سے، صدقہ اور خیرات کرنے سے یہ شکر ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان دنوں میں جانور ہی ذبح کرنا وہ نسک، وہ منسک، وہ عبادت، پیسوں سے کام نہیں بنے۔ اس کے لیے باقی پورا سال پڑا ہوا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، خدمت انسانیت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر تو اس سرمایہ داری نظام کو توڑ کر، تعیشات کے نظام کو توڑ کر وسائل کی منصفانہ تقسیم کر دی جائے تو دنیا میں کوئی غریب باقی نہیں بچتا، تمام کی غربت دور ہو سکتی۔ اتنے وسائل، اتنی معدنیات، اتنے خزانے، اتنی طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں کہ بھوک سے کوئی آدمی نہیں مر سکتا۔ یہ تو تمہارے سرمایہ داری نظام کی وجہ سے خرابی۔ تو ذبیحہ مقاصد شریعت کے مطابق، مقاصد شریعت محمدیہ اس کے بغیر پورے ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ جانور ذبح نہ کریں۔ اور پھر مقاصد شریعت ابراہیمیہ اور محمدیہ کی جو کامل اور مکمل شکل اور اس کے اصول کی بنیاد پر حج جیسی عظیم عبادت تو ان لوگوں پر ہے جو صاحب استطاعت۔ ہر آدمی پر حج نہیں، ایک بہت بڑا اجتماع وہاں قائم کیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ حج پر نہیں گئے ان کو حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنی ہے۔ وہ ان 10 دنوں میں جیسے وہاں حاجی لبیک اللہم لبیک اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھتے ہیں، تو تلبیہ تو یہاں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے کوئی لبیک تو کہا نہیں اللہ کے گھر، لیکن آپ کو ان 10 دنوں میں اللہ کی تکبیر و تحلیل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی مشابہت میں کریں، اور کم از کم جو 5 دن ہیں آپ کے 9 ذی الحج سے یوم عرفہ سے، کیونکہ حج کا جو اصل دن شروع ہوتا ہے وہ عرفہ، حج کے 2 ہی بنیادی فریضے ہیں، یوم عرفہ میں وقوف 9 ذی الحج اور طواف زیارت، تو ان سے مشابہت اختیار کرنی ہے۔ یہاں کوئی خانہ کعبہ تو ہے نہیں طواف کریں آپ، لیکن 5 دنوں میں آپ نے ہر جماعت کے بعد، نماز کے بعد کم از کم کیا ہے اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خدائی کا انکار کرنا ہے، اسی کی حمد اور شکر بیان کرنی ہے، اس سے مشابہت ہو۔ اسی مشابہت کے تناظر میں ایک محرم احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹتا، ناخن نہیں تراش سکتا اور کام نہیں کر سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مناسبت سے عشرہ ذی الحج کے اندر بالوں کا نہ کاٹنا، ناخنوں کو نہ تراشنا، اس کو مستحب قرار دیا، کوئی فرض واجب نہیں، استحبابی عمل۔ لوگوں نے آج کل اس کو بڑھا چڑھا کر گویا کہ واجب کے درجے میں بنا دیا۔ بعض لوگ جو انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ انتہا پسندی ٹھیک نہیں، مستحب ہے، کرے تو اچھی بات۔ جس نے جانور ذبح کرنا ہے، جس نے منسک تک جانا ہے، ہر آدمی کے لیے بھی، کیونکہ وہ ہدی جیسے حاجی ہدی لے کر جاتا ہے، جب تک ہدی ذبح نہیں ہوتی تو وہ اپنے جسمانی جو بال ہیں ان کو بھی کیا ہے وہ نہیں صاف کرے، ایک مشابہت ہوگی حاجی کے ساتھ۔ تو حج جیسے اجتماع کی مشابہت۔ پھر 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ منانے کا حکم دیا، زینت، خوبصورتی اور اجتماع کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ اجتماع، اس کے پیچھے بھی وہ 8 مقاصد پیش نظر، ان مقاصد کے تحت
عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا، وہ دن منانا، اس اجتماعیت کو قائم کرنا، تو 8 مقاصد پورے کرنا ضروری ہے۔ ارتفاق ثانی کو درست کرنا اس ذبیحے کے ذریعے سے، اس عشرہ ذی الحج کے ذریعے سے، حج کی عبادت کے ذریعے سے، عیدین کے ذریعے سے، رسومات کی اصلاح کرنا، درستگی کرنا۔ ارتفاق ثالث اپنے ملکی نظام کو درست کرنا، ہر ظلم سے، لکل مظلمۃ، ہر ظلم کی چیز سے، جگہ سے بچانا، ارتفاق ثالث۔ مقاصد شریعت کے حضور شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی۔ اس کو پوری دنیا میں ارتفاق رابع کی سطح پر غالب کرنا، عیدین کے دن عشرہ ذی الحج کی تکبیرات پوری دنیا میں گونجے، جہاں جہاں مسلمان موجود، اجتماعیت، اس کو اس حد تک پھیلا دینا، اتنی تمکین پیدا کر دینا کہ لوگ چاہے پسند نہ بھی کریں لیکن اس کا انکار رکھیں، اس کی توہین نہ کریں، اس کی تمکین فی الارض، حجابات کو توڑنا، اس ذبیحے کے ذریعے سے اپنے حجابات کو توڑنا، قربانی کے ذریعے سے۔ کسی ملک کی دجل و فریب کے شر ثانی سے انسانیت کو نجات دینا، ذبح کا مقصد یہ ہونا ہے۔ ذبح کا مقصد آخرت، فتنہ قبر اور حشر وغیرہ سے بچانا۔ 8 مقاصد پیش نظر رکھ کر ذبیحہ کیا جائے تو یہ ملت ابراہیمیہ کا پورا مکمل نظام ہے۔ اور اگر یہ مقاصد پیش نظر نہ ہو اور پھر چھری پھیری جائے، ذبح کیا جائے تو ایک رسم ہے، اور اگر وہ دکھاوے کے لیے ہے، اگر وہ حرام مال سے ہے، اگر وہ رشوت کے پیسے سے خریدا ہوا جانور ہے، ہاں جی، تو پھر تو وہ رسم الٹا عذاب کا باعث، غلط رسم پیدا کر دیا۔ سرکاری افسر کسی کا کام کرے اور کہے جی 2 بکرے میرے لیے لے آنا، پیر صاحب مریدوں کو حکم دے کہ تجھ پر پیر کا قرض ہے، کہ پیر صاحب کو کیا ہے، بکرے پیش کرو، قربانی کا جانور پیش کرو۔ مولوی صاحب کہیں میں تمہیں واعظ کہتا ہوں لہذا کوئی بکرا جاؤ مقتدی سے کہے کہ خرید کر لاؤ، کوئی سیاستدان کہے اپنے ماننے والوں کو، اور خاص طور پر جو مرشد بھی کہلاتا ہو، تو پھر کیا ہے، لوگ جو ہے اس کے لیے اس کو بکرا پیش کر، نہیں، اپنے پیسے سے، حلال پیسے سے، حرام پیسے سے نہیں، رشوت کے پیسے سے نہیں، لوٹ مار کے پیسے سے نہیں، اپنے حلال پیسے سے وہ ایک جانور ذبح کرتا ہے، اس عزم سے کہ یہ 8 مقاصد پورا کرنے، گھریلو نظام ٹھیک کرنا ہے، خرید و فروخت کا نظام ٹھیک کرنا ہے، اپنی رسومات کو درست کرنا ہے، اپنے تمام دائروں کے اندر صحیح اور مثبت کردار ادا کرنا ہے، تو یہ قربانی نتیجہ پیدا کرے گی دنیا میں بھی، کیونکہ اس نے اس دنیا میں انسانوں کا جو عالمی نظام ہے اس کو مضبوط کیا، انسانیت کو توانائی دی ہے، اس کی روح سے نکلنے والی جو ہاں جی یہاں انرجیٹک لہریں ہیں وہ انسانوں کی روحوں کو مضبوط بنائیں گی، طاقتور بنائیں گی، انسانیت کی بقا کی جنگ لڑے، دجل و فریب کی اور شر کی جتنی بھی یہاں کائنات کے اندر قوت کار فرما ہے ان کو دھکیلے گی۔ یہ صرف معمولی کام نہیں ہے، ایک بکرا ذبح کرنا یا ایک گائے کے اندر حصہ رکھ کر، گائے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 7 حصے ایک گائے میں یا ایک اونٹ میں رکھے جا سکتے ہیں، گویا کہ وہ روح اتنی بڑی ہے کہ 7 حصے داروں کے اندر تقسیم ہو، قربت کی نیت ہونی چاہیے،
چاہے عقیقے کی نیت ہو چاہے قربانی کی نیت ہو، اللہ کی رضا پیش نظر ہو، تو گویا کہ 7 روحوں پر وہ تقسیم ہو سکتی ہے۔ 7 روحیں، گویا کہ 7 روحیں آپ نے قربان کر دی، تو اس کی جثے کے مطابق اس کی روح کی پاور 7 بکروں کے برابر، اس کی اجتماعیت۔ تو یہ ایک طے شدہ نظام کے تحت، ایک عقلی نظام کے تحت، ایک پورے سسٹم کے تحت ہے۔ اس لیے ان 3 دنوں میں کوئی اور نسک نہیں بن سکتا، کوئی روپیہ پیسہ ٹھیک ہے خرچ کرے اس کا تو الگ سے ثواب ہے، وہ قربانی کا نعم البدل نہیں ہے۔ جس پر قربانی واجب ہو چکی اسے کرنی ہے۔ عجیب بات ایک اور بھی ہے، انحرافات، ان مقاصد سے انحرافات کی کئی شکلیں ہیں۔ رشوت کا جانور، چوری کا جانور، لوٹ مار کا جانور، یہ انحراف ہے۔ اسی طرح ایک انحراف یہ بھی ہے کہ فرض جس پر ہے اس کی طرف سے تو نہیں، بس خاندان کے ایک سربراہ کی طرف سے ایک جانور ذبح کر لو، غلط۔ بھائی جس کی ملکیت میں مال ہے، اور عام طور پر خواتین اپنے پاس 7.5 تولہ یا اس سے زائد سونا رکھتی ہوتی ہیں، تو عورت پر تو فرض ہی فرض ہے۔ مرد کے پاس اگر زمین جائیداد ہے تو پھر وہ مرد پر فرض ہوگی، الگ سے فرض ہوگی، عورت پر الگ سے فرض ہوگی، ہر روح پر الگ سے فرض۔ اور اس کے جو قواعد شریعت مقدسہ کے مطابق بن گئے کہ جو بالغ ہے، جس پر شریعت کی تکلیف لازم ہو گئی، مکلف بن گیا، وہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر کیا ہے؟ قربانی الگ سے واجب ہے۔ ویسے خاندان کی اجتماعیت کے لیے اس پر فرض نہیں تھی، خاندان کے لیے بطور قربت کی کر دیا تو ٹھیک ہے، وہ جو حدیث جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ خاندان کی طرف سے کیا ہے کافی ہو جائے گی، کسی پر بھی فرض نہیں تھی، یہ کہاں لکھا ہے کہ وہاں ایک پر فرض؟ تو انہوں نے قربت کے لیے کی تو ثواب سب کو مل گیا، ثواب تو مل جائے گا، لیکن واجب جہاں ہو گئی قربانی، اس کو تو اس واجب کو ایک آدمی کو، اب جیسے ایک آدمی اس پر نماز فرض ہو گئی تو اس کے بدلے میں کوئی اور پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا۔ حج فرض ہو گیا، اس کے بدلے میں کوئی اور اگر معذور ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس کے بدلے میں کوئی اور کر رہے حج، اس پر فرض نہیں ہے۔ روزہ تو ایسی قربانی بھی ایک نسک منسک ہے، ایسا جو لازمی ہے اس پر جس پر واجب ہے، بغیر وجوب کے قربانی کرتے ہیں، اور جس پر واجب ہے وہ، چونکہ مرد کی حکمرانی ہے تو مرد کہتا ہے کہ میری طرف سے ہو جائے بس، حالانکہ بسا اوقات اس کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ ملازمت پیشہ ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ جس پر قربانی اس پر واجب ہو، قربانی وہ کرتا ہے، اور وہ عورت جس پر قربانی واجب ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے، غلط۔ جس پر واجب ہے، چاہے کسی گھر کے اندر 4 آدمیوں پر ہو، 10 آدمیوں پر ہو، جس پر واجب ہے اس کو الگ الگ قربانی کرے، ہر ایک کی الگ الگ روح ہے، جب الگ الگ روح ہے تو الگ الگ قربانی کرنی ہوگی، یہ کیسے ہوگی؟ ہاں، ایک بڑا جانور ہے، اس کے اندر 7 روح ہیں، تو 7 کے ساتھ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بکری کے اندر، یہ ایک حصے کے اندر سارا خاندان شریک ہو جائے۔ تو مقاصد ابراہیمی، مقاصد شریعت محمدیہ، اس سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، کسی اور جناب والا جادو ٹونے اور کسی کہانت کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ انحراف ہے مقام ابراہیمی سے، مقاصد ابراہیمی میں سے۔ یہ انحراف ہے کہ لوٹ مار کے پیسے سے جانور ذبح کیا جائے، یہ انحراف ہے کہ جن پر واجب ہے ان پر ادا نہ ہو اور دوسرے لوگوں کو۔ تو قربانی کی اصل روح کو سمجھنا،
اس کے مطابق کردار ادا کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور وہ جو نام نہاد عقل پسند اور جناب عقل کے پیچھے لٹ لیے پھر رہے ہیں، وہ صرف قربانی کے بجائے پیسے روپے پیسے تقسیم کرنے کو کافی سمجھتے ہیں، غلط ہے، یہ اگلا انحراف، مکمل انحراف۔ ذبیحہ ایک مستقل عمل ہے اور اصل حمد ہے، اصل حمد یہ ہے، جیسے قولی حمد ہے ایسے ہی قلبی تعظیم ہے، ایسے ہی فعلی ہے، اور اسی لیے یہ کام سب سے پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کرے، اگر نہ ہو تو پھر ذبح کے وقت سامنے کھڑا ہو، یہ نہ ہو تو تیسری شرط یہ ہے کہ باقاعدہ اپنی طرف سے وکیل مقرر کرے، جو بھی ذبح کرنے والا ہے، تو وکالت عذر کے موقع پر وکالت بھی چل سکتی ہے، خود موجود نہیں ہے یا خود اتنا کمزور دل ہے کہ ذبیحے کو بظاہر نہیں دیکھ سکتا، تو اپنی طرف سے باقاعدہ وکالت نامہ دے، وکیل مقرر کرے، تو وکالت کی بنیاد پر وکیل اور اس کے نمائندے ذبح کریں تو ٹھیک ہے، تاکہ روح کا روح کے ساتھ ربط ہو، آپ کی روح مضبوط ہو، طاقتور ہو، اس کی انرجی آپ کے قلب، آپ کی روح، آپ کے وجود کو نفع پہنچائے اور اس میں سے شرور کو دفع کرے اور آخرت میں آپ کی وہ سواری بنے۔ یہ اس کے لیے قربانی ہے، اور وہ صرف اور صرف جانور ذبح کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیا تو ہم نے مقاصد شریعت محمدیہ سمجھ لیے اور ان کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ یہ 8 مقصد پیش نظر رکھیں اس قربانی کے وقت، تو آپ دیکھیے کہ آپ علی وجہ البصیرت، پورے شعور اور اس کے پورے فوائد اور ثمرات کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ تو ایک رسم تو ہوگی، اور اگر خلوص نیت اور دل سے کیا ہے تو ضرور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ فہم و شعور اور بصیرت تبھی حاصل ہوگی جب ان مقاصد و اہداف کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور پورے عزم اور ہمت اور ان تمام توجہات سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقاصد کے مطابق ہمارے اندر اپنے نظریے، سوچ اور فکر اس کا فہم و شعور نصیب فرمائے، اور آخرت میں اس کی فیوزات و برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔